السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور کامن پرابلم کے بارے میں بات کریں گے، ہیمورائڈ، جسے عام زبان میں موقع یا پائلز بھی کہا جاتا ہے اور بواسیر بھی کہا جاتا ہے۔ ہیمورائڈ کیا ہوتے ہیں؟ ہیمورائڈ بڑی آنت میں ویسل کی سوجن یا باہر نکلنے اور سائز بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہو سکتی ہیں۔ کازز، امپورٹنٹ کازز یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونک کانسٹیپیشن یعنی کہ آپ کو کافی عرصے سے قبض ہے تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں سوج جاتی ہیں، یعنی ہیمورائڈ آپ کو ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھنا اور زور لگانا، اس کی وجہ سے بھی ہیمورائڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ویٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ویٹ لفٹنگ بہت زیادہ ہے، یا ویسے آپ کی جاب ایسے ہے جس میں آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا ہیمورائڈ کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوران حمل میں بھی یوٹرس کا پریشر بڑی آنت پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے حاملہ خواتین کو ہیمورائڈ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ڈائٹ میں پانی کی کمی ہے یا فائبر کی کمی ہے تو ہارڈ سٹول آتا ہے، اور ہارڈ سٹول کی وجہ سے خون کی نالیاں سوج جاتی ہیں اور ہیمورائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کازز ہیں ہیمورائڈ کی۔ اگر آپ کو ہیمورائڈ کا ایشو ہے تو آپ کو اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تاکہ وہ اس ایریا کی ایگزامینیشن کرے کہ آپ کے ہیمورائڈ آیا کہ ایکسٹرنل ہے یعنی کہ باہر کی طرف ہے، یا انٹرنل ہے یعنی اندرونی ہیمورائڈ تو نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر انڈوسکوپ کے ساتھ انٹرنل ایگزامینیشن بھی کیا جا سکتا ہے، جسے کہتے ہیں فلیکسیبل سگموئیڈوسکوپی۔ تو جب بھی آپ کو ہیمورائڈ کا ایشو ہو تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ جب بھی ہیمورائڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا علامات آ سکتی ہیں؟ نیچے پاٹی والی جگہ پر آپ کو پین ہو سکتا ہے، یعنی درد ہو سکتی ہے، ایچنگ یعنی خارش ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار خون بھی آ سکتا ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کا پین ریلیف کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف آپشن ہیں، جیسا کہ 15 سے 20 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بیٹھنا ہیمورائڈ کا پین کم کرتا ہے۔ اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو پین ریلیف آئنمنٹ کا استعمال کریں، اور ضرورت پڑنے پر پین کلر بھی لے سکتے ہیں۔ ہیمورائڈز کے مختلف گریڈز ہیں، اس پر بھی ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہیمورائڈ کا گریڈ کیسے ہیں، جو کہ ڈاکٹر وسیم مجید چودھری نے اولڈاک یوٹیوب چینل میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اس میں انہوں نے 4 گریڈ بتائے ہیں اور ہر ایک کے ٹریٹمنٹ بھی بتا چکے ہیں۔ اگر ہیمورائڈ چھوٹے ہیں تو دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے، یعنی کہ میڈیکل مینجمنٹ ہو سکتا ہے، اور اگر ہیمورائڈ بڑے ہیں تو اسے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں۔ ہیمورائڈ کے اندر انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، جس سے ہیمورائڈ چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی۔ اور ایک اور آپشن ہے جسے کہتے ہیں ربر بینڈ لائکیشن، یعنی کہ ہیمورائڈ کے اوپر بینڈ لگایا جاتا ہے، جس سے ان کے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور وہ شرنک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بہت بڑے ہیمورائڈ ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ آپشن اویلیبل نہیں ہے تو سرجری یعنی آپریشن کے ساتھ اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ ہیمورائڈز کے پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ڈائٹ میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہو، فائبر کا استعمال بہت زیادہ ہو۔ فائبر مختلف پھلوں میں ہوتا ہے، فائبر سبزیوں میں بھی موجود ہوتا ہے، فائبر روٹی میں بھی موجود ہوتی ہے۔ سو اپنا فائبر انٹیک اچھا رکھیں اور اپنا واٹر انٹیک بھی اچھا رکھیں، تاکہ آپ کو ہارڈ سٹول نہ آئے، کیونکہ ہارڈ سٹول آنے کی وجہ سے ہیمورائڈز بنتے ہیں، اور اگر آپ کو ہیمورائڈز ہے بھی تو ہارڈ سٹول کی وجہ سے وہ ورسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھنا نہیں چاہیے، زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہیمورائڈ ہو چکے ہیں تو آپ کو زیادہ ویٹ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر کلک کیجیے۔